میں نے ایک بیان یہ بھی کیا تھا کہ خواتین مردوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھیں, ٹھیک ہے نا, خواتین مردوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھیں. اس پہ میں نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دلیل سے ثابت کرو, حدیث سے. تو میں نے دلیل یہ دی تھی کہ اس پر پوری امت کا صدیوں سے اجماع ہے. صدیوں تک کوئی ایک فقیہ بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا جس نے یہ کہا ہو, ٹھیک ہے نا. لوگ کہہ رہے نہیں حدیث تو نہ ہوئی, حدیث تو بھائی یہ اجماع حدیث سے بڑھ کر ہے, یہ حدیث سے بڑھ کر ہے. بعض لوگوں نے پھر میں نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر ہر مسئلے پر آپ کو حدیث ہی چاہیے تو پھر آپ ہمارے سامنے حدیث پیش کریں کہ خواتین صفا اور مروہ کے درمیان چلنے پر کوئی حدیث پیش کریں. حدیث میں تو دوڑنا آتا ہے, جیسے نبی نے یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو. تو ایسے ہی حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ مناسک حج مجھ سے سیکھو, یعنی جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کرو. تو نبی نے تو رمل کیا ہے 3 چکروں میں, سینہ اکڑا کے آپ نے 3 چکروں میں طواف کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے لبیک کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی صحیح پر دوڑ لگائی ہے. 3 حدیثیں ہمارے پاس ملتی ہیں, لیکن اس کے باوجود پوری امت کا اجماع ہے کہ عورتیں لبیک آہستہ کہیں گی, عورتیں رمل نہیں کریں گی, عورتیں صفا و مروہ میں دوڑیں گی نہیں. دلیل کیا ہے؟ حج ایک عبادت ہے, عبادت میں عورت کی حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس دلیل کی بیس پر پوری امت جمع ہو گئی صدیوں سے. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, تمام امت کے فقہا صلحاء کا یہی فتویٰ چلا آ رہا ہے صدیوں سے. حتیٰ کہ اگر آپ 200-250 سال پہلے اہل حدیث کے فتاویٰ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہی ملے گا آپ کو. کتنی بڑی دلیل ہے. اب اگر مجھ سے آپ حدیث مانگتے ہو کہ عورتیں الگ طرح سے نماز پڑھیں گی, اس کی دلیل حدیث سے, تو میں بھی تو آپ سے مانگ سکتا ہوں کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی نہیں, اس کی دلیل حدیث سے. ادھر آ کے چپ ہو جاتے ہیں. میرا مقصد کسی عالم کا مذاق اڑانا نہیں ہے. میرا مقصد ہے کہ جب آپ کا یہ لب و لہجہ ہے کہ آپ ان علماء ائمہ اربعہ کا مذاق آپ اڑاتے ہیں, تو یہ جب وہ آپ سے دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہاں آپ ایک دم کیا ہو جاتے ہیں, خاموش. ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ پوری دنیا میں عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہیں, صرف بر صغیر کی عورتیں تھوڑا سمٹ کے پڑھتی ہیں نماز. پوری دنیا ایک طرف, یہ پوری دنیا اب ایک طرف ہوئی ہے. آج سے پہلے سب عورتیں سمٹ کے پڑھتی تھی, اب دنیا میں یہ انقلاب آیا ہے. تو ہم آج کے لوگوں کو دیکھیں یا ماضی کے لوگوں کو دیکھیں. ملیشیا میں, انڈونیشیا میں شافی فقہ رائج ہے, اور فقہ شافی کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ عورتیں کیسے پڑھیں گی, سمٹ. تو اب اگر وہاں تبدیلی آئی ہے تو یہ تبدیلی علم کی کمی سے آئی ہے, کیونکہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے علم اٹھتا جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ علماء کو اٹھاتے رہیں گے, کتابوں کو نہیں اٹھائیں گے. کتابیں رہیں گی, علماء اٹھ جائیں گے. لہذا جاہل لوگ وہ کتابیں پڑھ کے کیا کریں گے, لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دیں گے. ان اللہ, پھر وہی حدیث کا حوالہ مانگیں گے نا, تو میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء. اللہ علماء کے سینوں سے علم نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. کتابوں کے اٹھانے کا اللہ نے ذکر حدیث میں ذکر نہیں ہے. کتابیں رہیں گی لیکن علمی صلاحیت ختم ہوگی. کتابیں پڑھ پڑھ کے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا بنا لیں گے. اتخذ الناس جہالا رؤوسا فضلوا فافتوا بغیر علم. علم کی عمق اور گہرائی کے بغیر فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور پبلک کو بھی, بولو بھائی, گمراہ کریں گے. یہ وہ دور ہے. تو اجماع کیا ہے, حجیت قطعیہ. تو صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے, تو آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. لیکن پھر بھی اگر کوئی گیا ہے, میں تو پھر بھی اس کی شان میں گستاخی نہیں کرتا. کہتے چلو کوئی بھی عالم ہے, اس کی رائے ہوگی, مگر وہ ہمارا بھی تو احترام کر لے نا. کیا یار اگر ان علماء کی یہ رائے ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی تو ان کے پاس بھی دلیل ہے, کوئی بات نہیں, جو ایسے پڑھ رہا ہے ایسے پڑھنے دو, جو ویسے پڑھ رہا ہے ویسے. اتنا بھی تو آ جاؤ نا. لیکن نہیں, یہ تو قرآن سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ تو اندھے مقلد ہیں, یہ تو یوں ہیں, یہ تو یوں ہیں. تو اس لیے
یہ ہے وہ فرقہ واریت. ہم چما دیگرے نیز, ہمیں پتہ ہے باقی سب کیا ہیں, سب بے وقوف ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو کیا نام دیا گیا ہے علم کا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ طلاق, 3 طلاق پر سوڈان میں بھی قانون بن چکا ہے کہ 3 طلاقیں کتنی ہوں گی, 1. سعودیہ کے بھی بہت سارے مفتی فتویٰ دینے لگے 3 کتنی ہوں گی, 1. پاکستان میں 1963 میں جو آئلی قوانین بنے اس میں بھی 3 کو کیا شمار کیا گیا ہے, 1. مصر میں بھی 1900 فلاں میں یہ قانون بنا کہ 3 کتنی ہوں گی, 1. پوری امت ایک طرف اور یہ پاکستانی مولوی ایک طرف. 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بڑے متاثر ہوئے ان کی بات سے, کہیں مفتی صاحب بڑی زبردست, آپ کے پاس کیا جواب ہے. میں نے کہا انہی کی بات میں اس کا جواب موجود ہے, تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے. میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ سوڈان میں 1957 یا 46 میں قانون بنا کہ 3 ایک ہوں گی, تو سوڈان میں اسلام 1946 میں آیا ہے. بولو نا بھائی, سوڈان میں 1000 سال پہلے اسلام آیا تھا. جب 1946 میں پرانے قانون کو چینج کیا, اس کا مطلب 1000 سال سے سوڈان کی گورنمنٹ 3 طلاق کو کیا مانتی تھی, 3 مانتی تھی. 1963 میں پاکستان میں قانون بنا, آئلی جو ایوب خان نے بنایا کہ 3 کتنی ہوں گی, 1. وہ بلکہ 1 بھی نہیں, وہ عجیب سا بنا. تو میں نے کیسے پتا چلا, 1963 تک بر صغیر میں جو اسلام جب سے آیا ہے نا محمد بن قاسم کے دور سے, اس وقت سے لے کر اب تک تمام عدالتوں میں برما, بنگلہ دیش اور انڈیا اور پاکستان سب میں 3 کو کتنا سمجھا جاتا تھا, 3. یہ 1000 سال سے امت کیا پکوڑے بیچ رہی تھی, یا تیل بیچ رہی تھی, یا گھاس کھا رہی تھی. آج کی چینجنگ پر تو فخر ہے بھائی. حتیٰ کہ بر صغیر میں انگریز نے 100 سال حکومت کی, وہ بھی 3 طلاق کے قانون کو چینج نہیں کر سکا. اتنا اجماع تھا اس مسئلے پر. میں نے کہا عرب علماء کو اگر آپ دیکھو تو بن باز سے پہلے, جو مفتی اعظم تھے بن باز, ان سے پہلے ان کے استاذ تھے شیخ آل ابراہیم کر کے نام تھا ان کا, نیٹ پہ آپ سرچ کریں آ جائے گا. ان کے وقت میں پورا سعودیہ متفق تھا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, 3. بن باز نے آ کے یہ فتویٰ چینج کیا ہے. ہم بن باز کو عقیدت احترام سے دیکھتے ہیں, عالم تھے, غلطی ہو گئی, لیکن اس غلطی کے آپ تو اندھی تقلید نہ کرو نا اس غلطی کی. اگر آپ دلیل دے رہے ہو سعودیہ کے علماء کی, تو سعودیہ آج کا یا آج سے 100 سال پہلے, بلکہ 100 سال نہیں, جب سے اسلام آیا ہے سعودی عرب میں. اور حیرت کی بات ہے کہ ہمارے سامنے خلیفہ راشد حضرت عمر بن الخطاب کا فیصلہ موجود ہے. اس حکومت کا حوالہ نہیں دیں گے, کبھی انڈیا کی گورنمنٹ کا حوالہ, کبھی سوڈان کی موجودہ گورنمنٹ, کبھی مصر کی. مصر میں اسلام 1000 سال پہلے آیا ہے, اس وقت سے 3 طلاق کو 3 ہی سمجھا جاتا تھا. اب آ کے چینج کیا, اس چینجنگ کو مان رہے ہیں, اور جو اسلام صدیوں پہلے مصر میں تھا وہ کیا تھا, غلط. تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا بندے کہہ رہے ہیں 14 طبق روشن, بولو بھائی, ہو گئے. سعودیہ کی عدالت میں اب بھی قانون یہی, عدالتی قانون کے 3 ہی ہوں گی. اگرچہ سعودی مفتی جو وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہے, لیکن وہ سارے مفتی نہیں. سعودی عرب میں اب بھی اکثر مفتی فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے, مگر وہ چونکہ سرکاری سطح پہ اونچے عہدوں پہ نہیں ہے, لہذا عوام تک ان کی بات پہنچتی نہیں ہے. اب بھی سعودی عرب کی عدالت سے جو فتویٰ ہے وہ کیا ہے, 3 کتنی ہوں گی, 3. کیوں عدالتی فتویٰ ایسا کیوں ہے, یہ بھی سن لیں آپ. سعودی عرب میں 1980 یا اس کے قریب میں حکومت کی سطح پہ ایک علماء کا اجلاس بلایا گیا تھا, علماء کا اجلاس. اس میں یہ تھا کہ حکومت نے یہ کہا تھا کہ بھائی اس میں بہت اختلاف ہو رہا ہے, 3 ایک ہوتی ہیں, ایک 3 ہوتی ہیں. تو علماء کا ایک پورا پینل بڑے بڑے علماء کا بٹھایا گیا, اور ان سے کہا کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ اس میں صحیح رائے کیا ہے اور غلط کیا. تو ان علماء میں 20-25 علماء شامل تھے. صرف بن باز اور العثیمین جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے اتفاق نہیں کیا. باقی تمام علماء نے بحث مباحثہ کر کے یہ بتایا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ 3 کو کیا سمجھا جائے, 1. اور پھر حکومتی سطح پہ وہ لا باقاعدہ عدالت کا, بولو بھائی, حصہ بن گیا. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کی اتباع کرو, علماء کو فالو کرو. اور وہ علماء جو آپ کو اجماع امت سے ہٹاتے, بولتے کیوں نہیں ہو, نہیں ہو, کیونکہ اس سے ہٹ گئے نا تو پھر
راستہ پھر بے لگام اونٹ, پھر پتہ نہیں کہاں جا کے گھسو گے, تمہارا مستقبل کیا ہوگا, یہ اللہ ہی بچائے. تو علم رجال سے آتا ہے, اور رجال ہی سے آگے, رجال سمجھ جو لوگ ہیں انہی سے آگے ٹرانسفر ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا قابل اعتماد ہونا ضروری ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.